السلام علیکم۔ تین بہنوں کی داستان۔ پچھلے زمانے میں خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ لباس تبدیل کر کے شہر کا گشت کرتا تاکہ رعایا کے بھلے برے حالات سے واقف رہیں۔ ایک روز حسب معمول وہ اپنے وزیر کے ساتھ شہر میں گشت کے لیے نکلا۔ ایک چھوٹی سی گلی میں مکان کو دیکھنے لگا کہ غربا کس طرح بسر اوقات کرتے ہیں۔ انہیں مکان میں عورتوں کے بولنے کی آواز آئی۔ بادشاہ گفتگو سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ کواڑ کی دراز میں سے جھانک کر دیکھا تو تین نوجوان عورتیں چرخہ کاٹ رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی بہن بولی کہ اگر میرا بس چلے تو میں نان بائی سے بیاہ کر لوں اور اس مشقت کی زندگی سے نجات پاؤں۔ منجھلی بہن بولی کہ میں بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ عمدہ کھانے روز ملے۔ سب سے چھوٹی بہن نے کہا کہ جب تم خیالی پلاؤ پکا رہی ہو تو میں بھی بادشاہ ہی سے بیاہ نہ کر لوں کہ سارا ملک مجھے ملکہ کہے۔ پھر ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس گھر کو پہچان لو۔ صبح ان تینوں عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ گشت کر کے آرام کرنے چلا گیا۔ دوسرے روز وہ تینوں بہنیں دربار میں پیش کی گئیں۔ بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ ڈر گئیں، لیکن خسرو نے نرمی سے کہا کہ خوف کی کوئی ضرورت نہیں، جو بات تھی بیان کرو۔ مجبوراً انہوں نے رات کو جو کچھ کہا تھا بادشاہ کے سامنے دہرا دیا۔ بادشاہ نے اسی وقت بڑی اور منجھلی بہن کی شادی نان بائی اور باورچی سے کرا دی اور چھوٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ چند روز بعد دونوں بڑی بہنیں چھوٹی سے حسد کرنے لگیں اور فکر ہوئی کہ اسے کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں ذلیل کریں۔ قضائے قدر سے اسی زمانے میں ملکہ کو آثار حمل ظاہر ہونے لگے۔ دونوں بہنیں مبارکباد کو آئیں۔ چھوٹی بہن غریب جو ان کے فریب سے ناواقف تھیں، بڑی بہن محبت سے پیش آئی اور باتوں باتوں میں ولادت کے وقت ان دونوں کو بلانے کا ارادہ کیا۔ وہ بہت خوشی سے راضی ہو گئی اور انہوں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب اس کے یہاں بچہ ہوگا تو اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گے، مشہور کر دیں گے کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح بادشاہ ناراض ہو کر یا تو قتل کر دے گا یا گھر سے نکال دے گا۔ جب ملکہ پر واضح حمل کا وقت آیا تو اس نے اپنی بہنوں کو بلانے کی بادشاہ سے اجازت لے لی اور اطلاع کرا دی، یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ بڑی اور منجھلی بہن گئیں اور ایک بلی کے بچے کا انتظام کر لیا۔ ملکہ کے یہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ حاسد بہنوں نے بچوں کو تو ایک ٹوکری میں بند کر کے انہیں نہر میں بہا دیا جو باغات میں بہتی تھی، اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا۔ سارے محل میں مشہور ہو گیا کہ ملکہ کی گود میں بلی جیسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ خسرو کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے ملکہ کو قتل کرنا چاہا، لیکن دانا اور عقل مند وزیر نے روکا اور کہا کہ چند روز صبر کیجیے، مجھے اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ کا قصور بھی کیا ہے، قدرت نے جو کچھ پیٹ میں بنایا وہ پیدا کیا۔ ٹوکری نہر میں بہتی ہوئی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے مالی کی نظر پڑ گئی۔ اس نے نکال کر دیکھا، اس میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ مالی کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ خوشی خوشی بچہ کو لے کر گھر آیا اور اپنی بیوی کے سپرد کر دیا۔ مالن نے اپنے ہی بچے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ ٹوکری چونکہ شاہی محل کی طرف سے آئی تھی، مالی نے اس کا ذکر
کسی سے نہ کیا۔ ممکن ہے کوئی بادشاہی راز ہو۔ بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ دوسرے سال ملکہ کے یہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ بد نصیب ملکہ نے لا علمی سے اپنی بہنوں کو اس مرتبہ بھی بلا لیا تھا، اب کہ انہوں نے مردہ کتے کا پلہ ڈال کر مشہور کر دیا کہ مردہ کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اصلی لڑکا ٹوکرے میں ڈال کر نہر میں بہا دیا۔ اتفاقاً اس کو بھی مالی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر پر پرورش کرنے لگا۔ تیسرے سال پھر ملکہ کی لڑکی پیدا ہوئی، لیکن حاسد بہنوں نے ان کو بھی مردہ چوہا مشہور کر دیا اور لڑکی کو نہر میں بہا دیا۔ قضائے قدرت نے لڑکی بھی مالی کو مل گئی، اس نے اسے بھی رکھ لیا۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر کے شہر کے مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا کہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے، جو انکار کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لوگ مجبوراً ملکہ کے منہ پر تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ تینوں بچے مالی کے یہاں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے تعلیم و تربیت شہزادوں جیسی کرائی، لڑکی بھی اسی طرح پڑھتی جیسے شہزادوں کا قاعدہ ہے۔ بڑے بھائی کا نام مالی نے بہمن، چھوٹے بھائی کا نام پرویز اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا، اور اسی نام سے ہر ایک مشہور ہوا۔ اسی زمانے میں مالن اتفاقاً بیمار ہو کر مر گئیں۔ بچوں کو اتنا ہی رنج ہوا جیسا کہ ماں کا ہوتا ہے، چونکہ وہ اسی کو ماں سمجھتے تھے۔ اسی اثناء میں سب پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے۔ مالی بھی روپے پیسے والا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تعمیر کرایا اور بہت بڑا باغات بنوایا، جس میں ایک چڑیا خانہ بھی تھا، اور معینہ تینوں بچوں کے اس میں رہنے لگا۔ ابھی یہاں رہتے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مالی بھی مر گیا۔ بچے بہت ہی پریشان ہو گئے، لیکن کیا ہو سکتا تھا؟ آخرکار صبر کر کے بیٹھ گئے۔ دونوں بھائی شیر و شکار کے لیے جاتے۔ پریزاد باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گا لیتی۔ اتفاقاً ملکہ کی حاسد بہنوں کو ان کا بھی پتہ چل گیا کہ ان کی آتش حسد بھڑک اٹھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو خوب انتظام ہو گیا، لیکن اگر یہ بچے زندہ رہیں تو ممکن ہے کسی وقت راز کھل جائے، ان کو بھی یہاں سے چلتا کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک ڈائن کو بلا کر اپنا منشا ظاہر کیا۔ وہ کہنے لگی، تم اطمینان رکھو، میں ان کو ایسے طریقے سے یہاں سے ہٹاؤں گی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے گی۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کو گئے ہوئے تھے۔ ڈائن ان کے گھر آئی اور پریزاد سے نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پریزاد اس کی نیکی سے متاثر ہوئی اور با اصرار کھانا کھلا کر اپنے ساتھ باغ دکھانے لے گئی۔ مکاس ڈائن باغ دیکھ کر کہنے لگی، یوں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن اس میں 3 چیزوں کی کمی ہے۔ اگر وہ مل جائے تو پھر یہ بے نظیر ہو جائے گا۔ پریزاد نے پوچھا، وہ کیا چیز ہیں؟ ڈائن نے کہا، ان کا ملنا ذرا مشکل ہے۔ پریزاد نے اصرار کیا کہ تم بتاؤ تو صحیح بڑھیا۔ بڑھیا نے کہا، اس میں بولتی چڑیا، گاتا درخت اور سنہری چشمے کی پانی کی کثر ہے۔ اگر وہ آ جائے تو پھر یہ باغ نمونہ جنت بن جائے گا۔ پریزاد بولی، یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ڈائن نے کہا، یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔
ہماری اصلاح اچھی بری اور اگلے ٹاپک کے لیے ضرور کامنٹ کریں. ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں. ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں.